من الشيطان الرجيم واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، اور صبر کرو ان باتوں پر جو یہ کرتے ہیں اور انہیں اچھے طریقے سے چھوڑے رکھو۔ یہ خطاب ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور رب تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے، رہنمائی کی جا رہی ہے کہ ایسے حالات میں جب کہ آپ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، جنت کی راہ دکھا رہے ہیں، گمراہی سے نکال رہے ہیں اور ایسے ایسے بندھنوں سے انہیں چھڑا رہے ہیں، اور کس رحمت کے ساتھ، کس شفقت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال یوں سمجھو کہ کسی نے آگ جلائی تو جو آگ پر پتنگے آتے ہیں وہ آنے لگے اور وہ ان کو پکڑ پکڑ کر الگ کر رہا ہے۔ فرمایا یہی حال تمہارا ہے کہ تم جہنم کی آگ کی طرف لپکتے ہو، وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ، میں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کر تمہیں آگ سے الگ کرنا چاہتا ہوں، لیکن تم مجھ سے چھوٹ چھوٹ کر آگ میں جانا چاہتے ہو۔ جب ایسی حالت ہو، ایسے اخلاص کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی انسانوں کے لیے مخلص نہیں ہو سکتا، جس راہ ہدایت کی طرف آپ بلاتے ہیں اس سے بڑھ کر کیا اس کی مانند کوئی راہ ہدایت ہے ہی نہیں۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم۔ وہ رسول النبی الامی کہ جو انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، جس کے بارے میں جانتے بھی ہیں، تورات میں بھی لکھا ہوا ہے، انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے، ان کا نام ذکر ہے، انبیاء نے ان کی بشارت دی، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ سب علیہم الصلاۃ والسلام نے ان کی بشارت دی، ان کی کتابوں میں ذکر موجود ہے۔ اور پھر آپ کی تعلیم کیا ہے؟ یامرہم بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور وہ جال، وہ بندھن، وہ بیڑیاں، وہ توق جو انہوں نے رسم و رواج اور بدعات اور گمراہیوں کی شکل میں اپنے آپ پر ڈال رکھے ہیں، ان سب سے ان کو نجات دلاتے ہیں۔ ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اس کے مقابلے میں کیا سننا پڑ رہا ہے؟ کوئی کہتا ہے یہ صابی ہے، صابی بے دین، ملحد، جس کا کوئی دین نہیں، حالانکہ دین تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی طرف سے دین اسلام کا نمائندہ بن کے آنے والے کو یہ بات سننا پڑے؟ کوئی کہتا ہے مجنون ہے، ما حول ولا قوت الا باللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر عقل اور عقل سلیم کا مالک کون ہوگا؟ کوئی مجنون کہتا ہے، کوئی شاعر کہتا ہے، کوئی جتنے منہ اتنی باتیں سننے کو مل رہی ہیں، لیکن ادھر سے حکم آتا ہے وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، جو کچھ کہہ رہے ہیں تم نے اس پر صبر کرنا ہے، اس پر صبر کرنا ہے۔ اور یہ صبر، اللہ اکبر، اس کا سب سے پہلا سبق کیا یہ نہیں ہے؟ اس کا سب سے پہلا سبق کیا یہ نہیں ہے کہ انسان خواہ کتنا بڑا ہو، انسان خواہ کتنا بڑا ہو، خواہ وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اسے بھی اللہ کی ہدایت اور رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اعلان کرو قل ان ضللت فانما اضل على نفسی، اگر میں کہیں راہ سے اترتا ہوں تو یہ میری غلطی ہے، وان اهتدیت فبما یوحی الی ربی، اگر میں سیدھی راہ پر جا رہا ہوں تو یہ میرے رب کی وحی کی روشنی ہے۔ قل ان هدى الله هو الهدى
اگر کوئی ہدایت پر ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا اس پر فضل ہے، اس لیے اس میں کوئی گھمنڈ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہی بات انسان کو یہی بات انسان کو صبر کرنے میں مدد دیتی ہے کہ جب انسان جان لے کہ یہ لوگ تو جانتے نہیں، ان کو تو پتہ نہیں، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہوا ہے، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہوا ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہیں، پتھر کھا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، انہیں پتہ نہیں ہے میں کون ہوں۔ اس مقام پر اسی وقت انسان پہنچتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، اسی کا تو پہلے حکم دیا گیا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر صبح و شام ہر آن انسان کی زبان پر رہے گا، تبھی اس کو پتہ چلے گا کہ میں کون ہوں، میرا رب تعالیٰ کے ساتھ تعلق کیا ہے۔ جب انسان کا تعلق اللہ سے ایسے ہوتا ہے، پھر وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی لفظ زبان سے نہیں نکالتا، کوئی قدم نہیں اٹھاتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا حکم وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کرو، جب جیسے اللہ کا حکم آئے ویسے کرو۔ اس لیے فرمایا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اپنے رب کے حکم کے انتظار کرو، صبر کرو جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا۔ وہ مچھلی والے کی طرح نہ کرنا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو ڈرا کر پیغام پہنچا کر پھر ناراض ہو کر چل دیے کہ یہ تو مانتے ہی نہیں، ان پر تو عذاب الہی آیا کہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ فرمائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادى وهو مکظوم۔ پھر جا کر غمگین ہو کر اسے یہی کہنا پڑا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تسبیح تو حضرت یونس علیہ السلام نے بھی کی، لیکن ایک تسبیح ہے جس کا حکم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے واصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن اللیل فسبح وادبار السجود، کہ ایسا وقت آنے سے پہلے تربیت کر دی کہ صبح و شام ہر آن سبحان اللہ کہتے رہو، سبحان اللہ کہتے رہو۔ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اے اللہ پاک تو ہے، عیب سے پاک تو ہے، اگر کوئی میرے بارے میں کچھ کہتا ہے تو اس کی بجائے اس کے کہ انسان سمجھے میں تو پاک ہوں، یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہیں پر انسان بہکتا ہے، یہیں پر انسان لڑکتا ہے۔ اس لیے علاج پہلے کر دیا، تربیت یہ کر دی کہ جب کوئی کسی کو ایسا نام سے پکارے جس کے بارے میں وہ سمجھتا ہے کہ یہ غلط کہہ رہا ہے، سبحان اللہ کہے کہ میں جیسا بھی ہوں پاک تو اللہ کی ذات ہے۔ حافظ ابن قیم نے بڑی قیمتی بات بتائی یہاں پر، وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی کسی کو ایسی بات کہے جو اس میں عیب نہیں ہے، جو عیب اس میں نہیں ہے تو اللہ کا شکر کرے اور یہ بھی سوچے کہ یہ بیچارہ تو میری چھوٹی چھوٹی غلطیاں گنوا رہا ہے، اس کو تو میرے بڑے گناہوں کا پتہ ہی نہیں، اللہ کا شکر ہے جس نے میرا پردہ رکھا ہوا ہے۔ اگر انسان اس طرح سوچے گا تو کسی کا برا کہنا اس کا کیا بگاڑ لے گا، بلکہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط تر ہوتا جائے گا۔ واصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب۔ اور جب انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق ہو اور وہ جانے کہ میں نے تو سارے معاملے اللہ کے سپرد کیے ہوئے ہیں، واصبر لحکم ربک فانک باعیننا، اپنے رب کے حکم کے مطابق صبر کرو، تو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ تو جب انسان اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر چکا، وہ تو ایسی بلندی پر ہے، ایسے بلند مقام پر ہے۔ آدمی اگر 70,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہا ہے، نیچے کوئی کھڑا اسے برا بھلا کہتا رہے، وہ تو بات اس تک پہنچے گی ہی نہیں، اسے کیا پتا۔ اس طرح انسان اللہ سے تعلق کر کے لوگوں کی باتوں سے بلند ہو کر گزر جائے۔ فاصبر لحکم ربک۔ اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب انسان سمجھتا ہے
جب اس کا تعلق، اس کا ایک ایک عمل اللہ کے لیے، اس کی زبان سے ذکر اللہ کے لیے، اگر کسی سے وہ کچھ نیکی کر رہا ہے تو وہ اس کے لیے نہیں کر رہا، وہ تو اپنے لیے کر رہا ہے۔ جب اس کا تعلق اللہ کے لیے ہوگا، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جب کسی سے محبت کر رہا ہے تو اللہ کے لیے، اگر کسی سے بغض رکھ رہا ہے تو اللہ کے لیے، اگر کسی پر خرچ کر رہا ہے تو اللہ کے لیے، اگر ہاتھ روک رہا ہے تو اللہ کے لیے، اپنی ذات کا تو اس میں دخل ہی نہیں۔ تو جب ذات کا اس میں دخل ہی نہیں ہوگا تو پھر ناراضی کہاں سے آئے گی؟ اللہ اکبر۔ آپ نے کبھی غور کیا حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام بھائی ان سے کیا کر رہے ہیں؟ کبھی کنویں میں پھینک رہے ہیں، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے مصر کے تخت پر جا بٹھایا، اب وہی بھائی ان سے اناج لینے آ رہے ہیں، ایک طرف اناج لے کر جا رہے ہیں اور دوسری طرف ان کے سامنے کہہ رہے ہیں ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اگر بنیامین نے چوری کر لی ہے تو کوئی عجیب بات نہیں، اس کا بھائی بھی چور ہی تھا، سامنے کر رہے ہیں۔ فَأَصَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، یوسف کا صبر دیکھو کہ اس دل میں پی گئے، ان کے سامنے اظہار تک نہیں کیا۔ یہ ہے صبر کہ انہیں کھانے کو اناج بھی دے رہے ہیں، انہیں خرچہ بھی دے رہے ہیں، اور انہیں کہہ رہے ہیں، اپنے خدام کو کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو قیمت ہے وہ بھی ان کے خرجیوں میں ڈال دو، جا کر شاید پیسے بھی پتہ نہیں کہاں سے کیسے اکٹھے کر کے لائے ہیں، آئندہ سال آنے کے لیے بھی ان کے پاس کوئی خرچہ رہے۔ ایک طرف یہ حسن سلوک ہے اور دوسری طرف یہ سننے کو مل رہا ہے، لیکن کیسا صبر کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر لا کھڑا کیا کہ خود انہوں نے کہا اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف، کہیں آپ یوسف تو نہیں؟ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے، إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، جو صبر کرے اور اللہ کا تقوی اختیار کرے اللہ اس کی نیکی ضائع نہیں کرتا۔ چنانچہ پھر کیسے کس طرح معاف کیا؟ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، تمہیں اور تو کیا، میں تو سخت لفظ بھی نہیں کہوں گا، کوئی ڈانٹ بھی نہیں تم پر، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے۔ یہی بات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی فتح مکہ کے موقع پر، جب صنادید قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صف بنا کر کھڑے ہیں، قیدی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بند ہیں، وہ سب اس قابل تھے کہ ان کی گردنیں اڑا دی جائیں۔ کوئی 23 سال کا مخالف، ان میں سے کوئی مسلمانوں کو ستانے والے، اور پھر یہی نہیں، حبشہ میں گئے تو وہاں سے نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں، مدینہ طیبہ میں جاتے ہیں تو اس ریاست کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایڑی چوٹی کا زور لگانے والے بدترین دشمن جب سامنے آتے ہیں، فرمایا انتم اذهبوا انتم الطلقاء، میں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین، جاؤ اللہ تمہیں معاف کرے، وہ رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگانے والوں میں ایک مصباح ابن اساسہ تھے، ان کے قریبی عزیز بھی تھے حضرت ابو بکر کے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان پر خرچ کرتے تھے۔ جب ثابت ہوا کہ الزام لگانے والوں میں وہ بھی ہیں، انہیں سزا ملی، کوڑے لگائے گئے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی زبان سے نکل گیا کہ آج کے بعد میں اسے خرچہ نہیں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا لِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، اس طرح کے اہل ایمان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اس طرح کی قسمیں کھاتے پھریں کہ اپنے قریبیوں پر خرچ نہیں کریں گے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ جب انسان کسی پر احسان کر رہا ہے تو اس پر احسان نہیں کر رہا، وہ تو اپنے آپ پر خرچ کر رہا ہے۔
ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. فرمایا اگر تم اپنے صدقات ظاہر کرو تو یہ بھی کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اگر پوشیدہ دو گے ان تخفوها وتؤتوها الفقراء اگر خفیہ دیتے ہو اور فقراء و مساکین تک پہنچاتے ہو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ. یہاں قرآن نے بہت عجیب اسلوب اختیار کیا کہ یہ جتنے تمہارے صدقات ہیں جو تمہیں بہت نظر آتے ہوں گے یہ تمہارے بعض گناہوں کا بھی کفارہ بن جائے تو کتنی بات ہے. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ. تمہارے گناہ تو بہت ہیں، کچھ ان صدقات کی وجہ سے بھی معاف ہو جائیں تو تمہیں کیا مہنگا سودا ہے. تو انسان جو کر رہا ہے وہ تو اپنے لیے کر رہا ہے، پھر بھلا ایسے کیوں ہوگا کہ جب کوئی ایسی بات کہے تو پھر اس پر ناراض ہو. اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا کہ کیوں نہیں، ہماری تو سب سے بڑی تمنا ہی یہی ہے کہ اللہ کی بخشش حاصل ہو. آج میں اس کا خرچہ جاری کرتا ہوں، کبھی منقطع نہیں ہوگا. وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. تو جب انسان صبر، یہ ہے صبر جس کے لیے کہا گیا وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ. وہ جو بھی کہتے ہیں، جو بھی باتیں بناتے ہیں، تم نے اس پر صبر کرنا ہے، اس لیے کہ تم اللہ کے حکم کے مطابق چل رہے ہو. تو جب انسان کا تعلق اللہ سے ہے تو اسے لوگوں کی باتوں سے بہت بلند ہونا ہے. وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. ان کو اچھے طریقے سے چھوڑے رکھو. یہ ہے ایک طرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے اور دوسری طرف لوگوں سے ان کی باتوں کے باوجود کیا کرنا ہے. فرمایا وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. انہیں اچھے طریقے سے چھوڑے رکھو، یعنی ان کی باتوں کا براہ راست جواب دینے کی ضرورت نہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے جب کوئی کسی کو ایسی بات کرتا ہے اسے فوراً جان لینا چاہیے کہ اگر میں ہدایت پر ہوں تو یہ تو مجھ پر اللہ کا انعام ہے، اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس میں میرا کمال کون سا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاۃ الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ کذلک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا. ایمان والو، جب تم راہ جہاد میں نکلتے ہو کچھ ایسے لوگ ملیں جو تمہیں سلام کہیں تو یہ نہ کہے کہ تم کون سے مسلمان ہو، صرف مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے قتل نہ کرتے پھرو. فرمایا اللہ تعالیٰ کے پاس تمہیں دینے کو بہت کچھ ہے. فعند اللہ مغانم کثیرہ. لیکن ایک اور بات بھی یاد رکھو کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم. تم بھی تو اسی طرح تھے، ایمان سے محروم تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان کی دولت عطا کر دی. تو اس کا یہ مطلب تھوڑا کہ ہر ایک کے ایمان پر بات کرتے رہو. تو جب انسان کو ایسی بات سننے کو ملے جو اس پر ناگوار گزرتی ہے تو اسے اللہ کی تسبیح کہنا چاہیے، اسے یاد رکھنا چاہیے کہ پاک اللہ ہے، یا پھر وہ جس کو وہ گناہ سے محفوظ رکھے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا. اللہ کا فضل نہ ہو، اللہ کی رحمت نہ ہو، تم میں سے کوئی بھی گناہ سے محفوظ نہ رہ سکے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ. وہ جس کو پاک رکھتا ہے وہی صاف رہ سکتا ہے. اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. کیا تم بھی یتیم تھے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے ٹھکانہ نہیں دیا. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. تم یتیم تھے، تمہیں ٹھکانہ دیا، تمہیں راہ کا پتہ نہیں تھا، تمہیں ہادی بنا دیا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. تمہارے پاس مال نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں غنی کر دیا. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. اس لیے اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے، اس کا شکرانہ یہ ہونا چاہیے
کہ تم بھی کسی یتیم پر سختی نہ کرو. اما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر. اگر کوئی سوال کرتا ہے یہاں سوال سے مراد دین و شریعت کا سوال ہے کہ کوئی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتا ہے. اما السائل فلا تنہر، کیونکہ تم بھی تو ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی وہ وقت تھا جب تمہیں بھی پتہ نہیں تھا کتاب کیا ہوتی ہے، تمہیں پتہ نہیں تھا ایمان کیا ہوتا ہے، تمہیں یہ تفصیلات کس نے بتائیں؟ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، ہمیں نے یہ روشنی اتاری. اب اس روشنی، یہ روشنی لے کر وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یہ روشنی لے کر تم ساری دنیا کو راہ ہدایت دکھاتے ہو. تو پھر یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی سوال کرے تو اسے ڈانٹ دو. أَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت بیان کرو. تو جب انسان یہ جانے گا کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے، اگر علم ہے تو اللہ کا دیا ہوا، اگر مال ہے تو اللہ کا دیا ہوا، اگر ہدایت ہے تو اللہ کی دی ہوئی، تو جس طرح مال میں اللہ تعالیٰ نے حق رکھا ہے، سائل کا، محروم کا، اس کا جو سوال پر مجبور ہے، جس کے پاس کچھ نہیں، غنی کے مال میں اللہ نے حق رکھا ہوا ہے. اسی طرح اگر کسی کو اللہ نے علم دیا ہوا ہے تو اس میں بھی جن کے پاس علم نہیں ان کا حق ہے. تو جو بھی اگر کسی پر مال خرچ کر رہا ہے تو اس پر احسان نہیں کرتا. اسی طرح اگر کسی کو علم سکھاتا ہے اس پر احسان نہیں کرتا. اگر اس سے نادانی میں کوئی بات ہوتی ہے تو اسے صبر کرنا چاہیے. واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا. نسأل اللہ العفو والعافیہ والتوفیق.